السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخفا کے متعلقہ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، آگے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ نون ساکن کی مثال ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے جیم جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، لہذا ہم یہاں اخفا کریں گے۔ والانجیل یا لا، ٹھیک ہے، والانجیل، ٹھیک ہے جی۔ ننسخ، یہ دیکھیں اخفا باریک ہو رہا ہے، اس کو ہم موٹا نہیں کریں گے، نہیں، ننسخ کنز منضود، یہاں نون ساکن کے بعد حرف ضاد ہے، اور ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے، لہذا اخفا بھی ہم موٹا کریں گے۔ منضود، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد طا ہے۔ مقنطرۃ من دونہ ینظرون، اب دیکھیں ضا اور را یہ دونوں موٹے ہیں، ہم ان دونوں کو موٹا پڑھیں گے۔ موٹا، اخفا بھی موٹا ہے۔ ینظرون من طور، اچھا وقف میں نے کر دیا، من طور علی الانسان انطلقتم، یہ قاف میں نے کیوں ہلایا ہے اب سب کو پتا ہوگا کہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، لہذا ہم اس کو ہلا کر پڑھیں گے۔ من کتب عن ذکری، را کیا ہے؟ باریک ہے، را کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے را باریک ہے۔ زبر یا پیش ہو تو را کیا ہوتی ہے؟ موٹی، ٹھیک ہے جی، یہاں زیر آ رہی ہے۔ فمن زحزح، اب حا اور یہ حا، ان دونوں کو واضح کریں گے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ یہ ہا بن جائے۔ زحزح یا زحزح، بڑے اہتمام کے ساتھ ان دونوں حاؤں کو ہم جو ہے وہ ادا کریں گے۔ لئن کفرتم، اب دیکھیں کا فا دونوں باریک حروف ہیں، ٹھیک ہے، اور نون ساکن کے بعد حرف اخفا بھی باریک ہے، حرف کاف ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ فا کو را کے ساتھ موٹا نہیں کر دینا، کفرتم نہیں، کفر، اب فور یہ فا بھی موٹا ہو رہا ہے۔ لئن کفرتم، تا بھی باریک، تم نہیں کہیں گے، تم۔ انصبرنا، انشأنا منثورا ظننتم، اب یہاں تنوین کی مثالیں شروع ہو رہی ہیں۔ تنوین، بس جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد موٹے حروف آ جائیں گے تو وہ اخفا بھی کیا ہوگا؟ موٹا، غنہ موٹا کریں گے۔ یہاں قاف موٹے حروف میں سے ہے، لہذا یہاں ہم تنوین کے بعد موٹا غنہ کریں گے۔ ثمنا قلیلا مسجدا ضرارا خلق جدید غمرة ساہون عمل صالح، موٹا اخفا ہے، عمل صالح فوج سألهم علیہم بعلم، اب یہاں دیکھیں یہ مثالیں، یہاں تک نون ساکن اور نون تنوین کی مثالیں تھیں، یہاں
جو یہ علیہم یہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا، یہ میم ساکن کی مثال ہے۔ علیہم بعلم، علیہم بوکیل، بوکیل، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بوکیل نہیں کہیں گے، واو کو ادا کرتے وقت ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ علیہم بوکیل فاحکم بیننا نورہم بین یأمرکم بہ علیکم بما، یہ ہماری جو ہے نون ساکن اور نون تنوین کے حوالے سے جو مشق تھی وہ الحمدللہ وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے نا اگر آپ نے یہاں وقف کرنا ہے تو کیا کیسے وقف کریں گے؟ لام کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ والانجیل، یہ میں نے اتنا لمبا کیوں کیا ہے؟ پہلے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یا ساکن کے بعد یعنی کہ یا مدہ کے بعد بھی حرف ساکن ہو تو وہ لمبا اس کو ہم کریں گے، ٹھیک ہے، 4 الف کے برابر وقف کریں گے۔ یہ ایسے ہی وقف ہے جیسے یہ موجود ہے۔ ننسخ، ٹھیک ہے، اس کو ہم وقف کیسے کریں گے؟ غنہ کر کے وقف کریں گے، ٹھیک ہے۔ کنز نہیں، کنز، ٹھیک ہے۔ منضود، واو مدہ کے بعد ساکن آ گیا، وقف کی صورت میں یہ ساکن ہو جائے گا جو تنوین والا ہے۔ مقنطرہ، یہ گولتا ہے، اس کو ہم نے ہا میں چینج کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایسے یہ کھڑی زیر ہے۔ من دونہ ینظرون، یہ ہم نے لمبا کر دیا 4 الف کے برابر۔ من طور علی الانسان من کتب، با کو قلقلہ کرتے ہوئے وقف کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہاں وقف ہم نے ایک یعنی کہ یہاں ہم نے رن کی بجائے را یعنی کہ اس کو ہم الف مدہ بنا دیں گے۔ منصورا، منصورا، ٹھیک ہے۔ وننتم، یہاں بھی وہی طریقہ جو یہاں طریقہ ہے وقف کا۔ مسجدا ضرارا، یہاں وقف کرتے ہوئے اس کو لمبا کریں گے، 4 الف کے برابر بھی ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خلق جدید، دال کو ہلا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہاں آپ کو پتا ہے وقف کیسے کرنا ہے؟ بعلم، اب دیکھیں یہاں یہ لام ساکن ہے، یہ حروف مدہ میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کو ہم لمبا بالکل نہیں کریں گے۔ بعلم نہیں، ایسے نہیں کریں گے، یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں بھی بوکیل، اس کے وقوف بھی اسی طرح جیسے یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، 1 الف کے برابر ہم ان کو لمبا کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ جو ہے وہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔